سورۃ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے، حکمت سے لبریز۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ آپ کی رسالت پر یہ قرآن گواہ ہے، جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، جو آپ کے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے رستے پر ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزیز الرحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے یہ کتاب، جو ایک طرف زبردست بھی ہے اور دوسری طرف رحم فرمانے والا۔ لتنذر قوما، کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ تاکہ تم ایک ایسی قوم کو خبردار کرو، ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے، وہ جہالت کے اندھیروں میں پڑے رہے۔ فہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کبھی ہدایت آئی نہیں، اس لیے یہ سیدھے رستے پر نہیں۔ تو آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ ان کی اس غفلت سے ان کو جگائیں، لیکن یہ لوگ جاگنے کا نام نہیں لیتے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی شروع کر رکھی ہے اور نصیحت پہ کان ہی نہیں دھرتے، اس لیے ان سے ایمان لانے کی توقع بھی نہیں۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے۔ گردن میں جب طوق ہو تو انسان جھک نہیں سکتا۔ اسی طرح ان لوگوں کے اندر جو انا اور تکبر ہے، اس کی وجہ سے یہ سچی بات کے آگے جھک نہیں رہے، بات نہیں مانتے، تکبر کا شکار ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ ان کے اندر کی اکڑ ایسی ہے، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی، اس لیے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ ایک ان کے پیچھے کھڑی کر دی، ماضی کی قوموں سے کوئی سبق نہیں لے رہے، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا، لہٰذا ان کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پھر وہ اب دیکھتے نہیں ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، خبردار کریں یا نہ کریں، لا يؤمنون، یہ نہیں مانیں گے۔ یہ سب کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے حق کو دیکھ کر انکار کر دیا، اور جب پہلی دفعہ کوئی انکار کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ اس کا قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو انہوں نے قابل قبول نہ سمجھا، اس لیے اب ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ہدایت نہ ملے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے۔ یعنی آپ اسی کو سمجھائیں گے جو سنے گا، جو سر جھکائے گا، جو حق کی پیروی کرنا چاہے گا اور جو رحمان سے ڈرتا بھی ہوگا بن دیکھے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، آپ اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیجئے۔ یہ اتنے بڑے اجر کا کام ہے، اللہ کو دیکھے بغیر اسے ڈرنا اور اس کی بات مان لینا۔ جنت اسی چیز کی جزا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یقیناً ہم ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یعنی انسان کو پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سب مرے ہوئے لوگ دوبارہ اٹھیں گے، اور اس وقت ان کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے۔ یہ نامہ اعمال تین طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ اعمال جو انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے اپنے لیے آگے بھیجے، اچھے یا برے۔ دوسرے وہ جو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے بطور نمونہ چھوڑائے، یعنی آثار، ما قدموا و آثارہم، اور ان آثار میں ایک تو وہ جو وقتی طور پر اس دور کے لوگوں کے اوپر پڑے، اور دوسرے وہ جو مرنے کے بعد نسل در نسل چلتے رہے۔ بنو سلمہ کے لوگ مدینہ کے ایک کونے میں مسجد سے دور رہتے تھے، انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک ہم تمہارے نشانات قدم لکھ رہے ہیں۔
آج کی دنیا میں جب ریکارڈنگ کے اور ویڈیو ریکارڈنگ کے سارے انتظامات موجود ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کسی بھی چیز کی ریکارڈنگ تصویر کے ساتھ ہو، آواز کے ساتھ ہو، کسی اور طریقے سے ہو، وہ کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ قیامت کے دن تمہارا سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا. وہ جو تم نے اپنی زندگی میں کیا، وہ جو تمہارے بعد تمہارے طریقے پہ لوگ چلتے رہے، اور جو تم نے اپنے آس پاس اثرات چھوڑے. تو انسان کو بہت کانشیس ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے. ہمارے عمل صرف وہ عمل نہیں جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر اور جو لوگ جو کچھ کریں گے وہ بھی ہمارے ذمہ آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کی کتاب اعمال بند ہو جاتی سوائے 3 چیزوں کے. وہ کیا ہیں؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے، ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں اور والدین کو فائدہ پہنچتا ہے. او یا اس کے علاوہ صدقۃ جاریہ، ایسی جگہ انسان مال خرچ کر جائے یا وصیت کر جائے جو نیکی کے کاموں میں لگے، اور پھر وہ نیکی جب تک ہوتی رہے تو صدقہ اس کا پھلتا پھولتا رہے اور اس کا اجر بڑھتا رہے اور وہ بھی لکھا جاتا رہے. اور تیسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم سکھا جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، چاہے خود ایسے شاگرد تیار کرے یا کتابیں لکھے یا کسی بھی اور ذریعے سے علم کو پروموٹ کرے. تو مر بھی جائے انسان تو اس کے سکھائے ہوئے، اس کے لکھے ہوئے، اس کے پڑھائے ہوئے جو لوگ ہوں گے وہ اس کے لیے جو بھی وہ عمل کریں گے وہ سکھانے والے کو فائدہ دے گا. تو اس لیے ہم سب کو زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ صرف آج نہیں کل کے لیے بھی کام کریں، صرف اپنی زندگی میں نہیں اپنے مرنے کے بعد تک کے لیے بھی آثار چھوڑیں. پھر ایک مستی کی مثال یہاں دی گئی، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے. یعنی انہوں نے اپنے آپ حیثیت رسول کے قوم کے سامنے انٹروڈیوس کیا. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے چند انسان. ہر قوم کو یہی مسئلہ ہوا کہ ہم انسانوں کو کیسے رسول مانے. یہ بھی ایک کبر کی بات تھی، تکبر کی، کہ ہم بڑی چیز ہیں، تم ہمیں کیوں نصیحت کرنے آ گئے. اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن بستی والے نہ مانے، کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں. اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تم جو مان نہیں رہے تو یہی تمہارے لیے نحوست کا سبب ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم کے لوگو، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ناظرین، اس وقت ہم 22واں پارہ مکمل کر چکے ہیں. آپ میں سے جو لوگ اپنے تاثرات بیان کرنا چاہیں اس پارے سے، جو سیکھا ہے یا کوئی نئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے، تو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. آج ہم جس دور میں کھڑے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے بھی بہت ناشکری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارا آدھا ملک چھینا ہے، اور اس وقت بھی جو ہم اللہ کی بہت ناشکری کر رہے ہیں. جو اتنی اعلیٰ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اتنا بہترین خطہ زمین دیا، اس کی ہم قدر نہیں کر رہے. تو آج ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے. سورہ احزاب کی آیت 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. تو اس کا مطلب ہے، کیونکہ آج کل لوگ بہت یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو یہاں صاف بالکل واضح طور پہ کہا گیا اے ایمان والوں،
اہل ایمان کی عورتوں سے بھی یہ کہہ دیا کریں کہ جب باہر نکلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ایمان والی عورتوں سے بھی جی کہیے. بالکل. تو ہم اگر ایمان والے ہیں تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. جی یہ ہم اگر ایمان والے ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، بالکل واضح حکم ہے، کوئی گھما پھرا کے بات نہیں کی گئی ہے، بالکل واضح الفاظ میں ہمیں کہا گیا. اور اس کے علاوہ سورہ سبا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ. سورہ فاتر کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 دریاؤں کا ذکر کیا ہے کہ ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین کڑوا ہے، اور دونوں میں ہی فائدے ہیں، دونوں سے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو عام چیزوں میں ایسا کرتے ہیں کہ اچھے لوگ اچھی چیزیں یہ تو ہم برداشت کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے یہ، لیکن جو اچھے اخلاق کے نہیں ہوتے ہیں یا اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو ہم اس کو نہیں برداشت کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دونوں ہی چیزیں دونوں میں ہی فائدے ہیں، دونوں ہی لوگوں میں فائدے ہیں، بس ضرورت اس بات کی کہ ہمیں وہ خیر نکالنی آنی چاہیے کہ خیر کس طرح نکالنی ہے اس میں. آیت حجاب کے حوالے سے ایک پچھلے دنوں بہت پیاری بات میرے مطالعے میں آئی تھی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بہت اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں جو کورڈ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بہت اسپیشل ہے، نور ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی مستور ہیں. اسی طرح خانہ کعبہ کہ کوئی عام گھر نہیں ہے اور وہ بھی کورڈ ہے. بالکل اسی طرح قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلم عورت جو ہے وہ بہت اسپیشل ہے، اسی لیے اس کو بھی کور کرنے کا حکم ہے. سورہ یاسین سے آج ہمیں بہت تھاٹ پرووکنگ میسج ملتا ہے کہ ہم کیا آثار اپنی موت کے بعد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں دنیا میں. اگر دیکھا جائے تو ایک ایوریج انسان، مطلب کہ ہم لوگ ویڈیوز، پکچرز، ہماری جو رائٹنگ ہے، جو ہم لکھ رہے ہیں، کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں، ہم نے کچھ بنایا ہے، جو بھی ہماری موت کے بعد یہاں پہ رہ جائے گا، تو کیا اس میں زیادہ چیزیں وہ ہیں جو بیکار یا فضول ہیں، جو ہمیں موت کے بعد فائدہ نہیں دیں گی، اور ایسا بہت کم ہے جو ہمیں ہماری آخرت میں کام آئے. تو انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے لائف میں. کہ دعاؤں کے بارے میں آج پتہ لگا کہ انسان تو محتاج ہیں، سبھی محتاج ہیں. تو ہم لوگوں کو اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا چاہیے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ بدر میں رو کے دعا مانگی. تو جو لوگ بھی دعا میں کسی کو بھی شریک کرتے ہیں تو انہیں بڑا غور کی ضرورت ہے. آج ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ احکامات ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہے ہوتے اس وقت، تو اس میں دراصل ہمارے عقل کی نقص ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہے. تو بیسیکلی جو ریزن ہوتا ہے کسی چیز کے نہیں سمجھ میں آنے کا، وہ ہم اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھتے ہوتے. تو اس کا حل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا کسی احکام کے بارے میں ہمیں کوئی بھی دل میں شکوک ہے، شبہات ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. سورۃ الفاتر آیت نمبر 32 سے میں نے جو لیسن لیا کہ اگر مجھے واقعی میں جنت چاہیے تو مجھے ہر چیز میں سابقون بالخیرات بننا ہوگا. سورہ احزاب میں جو آداب معاشرت ہمیں بتائے گئے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہم اسے بھول گئے ہیں، تو یہ ہمیں اسی آداب معاشرت کے حوالے سے خود بھی اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ دوسروں کے گھروں میں جانے سے پہلے اجازت لے کے داخل ہوں. کہ آج کل اجازت ہی لینے والے کو سب سے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے کہ کیوں آپ ہم سے پوچھ کیوں رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے عمل ہم سب کو اپنے اصول یہ بنانا ہوگا کہ جب بھی کسی کے گھر جائیں اس سے پہلے اجازت لے لیں اور نہ جواب ملنے پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا جائے. اور پورے پارے سے جو سبق آج ہمیں مل رہا ہے کہ ایمان، عمل صالح، یہ 2 چیزیں تو ہمارے لیے ضروری ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی ہم پر لازم ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. آخر میں کیوں نہ اس ہستی کی بندگی کروں، کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. ہم میں سے ہر شخص جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے اپنے سامنے یہی نقطہ رکھنا چاہیے کہ چونکہ اللہ میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا رازق ہے، اسی نے مجھے زندگی دی، وہی مجھے موت دے گا، اسی کی طرف مجھے واپس جانا ہے، لہٰذا مجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اس کا حق مجھ پر تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے. یہی بات اس اللہ کے بندے کی سمجھ میں آ گئی جو دور دراز کے علاقے سے پیغمبروں کی بات سن کر
ان پر ایمان لے آیا جبکہ قریب کے لوگوں نے ان کا انکار کر دیا. اور پھر یہ ایمان اس کا زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی بنا پر تھا، اسی لیے جو ہی اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اس کے لیے دلیل بھی دی تو اس کے بعد اس کی قوم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو جنت جیسی نعمت عطا کی. وہ کہتا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، تو جو کسی کام کے نہیں بھلا میں ان کے پیچھے کیوں جاؤں؟ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو اپنے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو. آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا. اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی قتل ہوتے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے. حالانکہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، کوئی اور کام نہیں کیا تھا، صرف ایمان کا اظہار کیا تھا. لیکن یہ اتنے خوف کے عالم میں اور اتنی تنہائی کے عالم میں کہ پوری بستی میں سے کوئی دوسرا شخص اس کا ہم نوا نہیں تھا. اس نے سمجھانے کی بھی کوشش کی، اس نے دلائل بھی دیے، لیکن کوئی ایک بھی نہیں مانا. اس کے باوجود وہ حق پر قائم رہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے بہترین طریقے سے اس کا استقبال کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کو ماننے میں اگر انسان اکیلا بھی رہ جائے تو اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس انسان کا معاملہ جو حق پر ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، اور سچائی کبھی بھی مات نہیں کھاتی. جاء الحق وزهق الباطل، حق آتا ہے اور باطل جاتا ہے، تو باطل کو تو جانا ہی ہوتا ہے. اس لیے انسان اگر باطل سہارے کو تھامے گا تو خود بھی اس کے ساتھ بہہ جائے گا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کی نعمت اس کو اس کے قول کے بدلے دی، یعنی ایک بات تھی جو اس نے کی تھی. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اتنا وہ خیر خواہ تھا اپنی قوم کا کہ جس قوم نے اس کو مار ڈالا وہ اس مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں بھلائی چاہ رہا ہے کہ کاش انہیں پتہ چل جائے کہ عزت کس چیز میں ہے، انہیں پتہ چل جائے کہ اصل کامیابی کیا ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، یعنی ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی لشکر کی ضرورت نہیں تھی. بس ایک دھماکہ ہوا، ایک چیخ، اور وہ یکا یک سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، یعنی اس کو اپنے سے کمتر سمجھ کر اس کی بات نہ مانی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا نام و نشان مٹ گیا. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید کائنات کی نشانیوں سے انسانوں کو سبق دے رہے ہیں کہ ان کی طرف دیکھو اور غور کرو اور اپنے رب کو پہچانو. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی یعنی بارش برسا کر اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. انسان کچھ بھی کھاتا رہے لیکن جب تک غلے میں سے کوئی چیز نہ کھائے تو انسان کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اس کی غذا مکمل نہیں ہوتی. اس لیے خاص طور پر غلے کا ذکر کیا، خواہ وہ اناج ہو یا چاول ہو یا کوئی بھی اور چیز، یعنی جو اسٹیپل فوڈ ہوتی ہے عام طور پر. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی اللہ نے اتنی نعمتیں ان کو دی ہیں اور ان سے جواباً کیا چاہا ہے کہ ان نعمتوں پر صرف اس کا شکر ادا کریں جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے. پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہو یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے ہو یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں.
یہ انسانوں کے جوڑے یا جانوروں میں جوڑے تو ایک معروف سی بات ہے، سب دیکھتے ہیں، لیکن لیٹسٹ ریسرچ سے یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر جوڑے ہیں، حتیٰ کہ پانی میں، درختوں میں، پودوں میں، زمین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں. اور وحدانیت تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ اکیلا ہے، ایک ہے، باقی ہر چیز پیئرز میں ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلِ، اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے، نسلخ منہ النہار، جس کے اوپر سے ہم دن ہٹا دیتے ہیں، سورج چلا جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ زبردست علم والی ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اور جس دن اس کی گردش ختم ہوگی، اس دن کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا. ہر روز سورج اپنے اس مقام پر جہاں سے وہ اپنی گردش شروع کرتا ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ گھومتا ہے تو ایک پوائنٹ تو ہوتا ہوگا جہاں اس کا اختتام بھی ہوتا ہے، تو وہاں وہ عرش کے نیچے اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی. اور جس دن اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دے گا، یا پھر جب وہ دن ہوگا کہ وہ مغرب سے ہی دوبارہ واپس طلوع ہو، تو اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوگا. اور قیامت جب آ جائے گی تو اس کے بعد سورج بے نور ہو جائے گا اور وہ اپنا کام چھوڑ دے گا، اور سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور اس زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ اسے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے. یعنی سورج اور چاند دونوں ہی نشانیاں ہیں، ایک اپنے پورے سائز کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور ایک آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر پورا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹتا ہے، اور پھر غائب ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے نکلتا ہے. یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ صرف ایک اللہ کے. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. ہر چیز ڈسپلن میں رکھی گئی ہے، ان سب پر ایک ہستی کا کنٹرول ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی سب گردش بھی کر رہے ہیں، ایک جگہ کھڑے نہیں، اور اپنے اپنے دائرے میں ہیں، کوئی دوسرے کے ساتھ انٹرفیئرنس نہیں کر رہا، کہیں ٹکراؤ نہیں ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُم فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. اشارہ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف. اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی سواری کے لیے جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکے. یعنی عین سمندر کے بیچ میں ایک کشتی جیسی چیز کے اوپر انسان کا سوار ہو کے دور دور کے فاصلے طے کرنا، یہ حیران کن بات ہے، جبکہ پانی خشکی کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی جہاز کنارے تک نہ پہنچے، بے بسی کے عالم میں انسان عین سمندر کے بیچ میں غرق ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت ہے، فرمایا بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی جو تم سے پہلی قومیں دیکھ چکی، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان دونوں چیزوں سے بے خوف ہے، انہیں فکر ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہوا، کہیں وہ دنیا میں نہ آ جائے، اور پھر بڑے دن کے عذاب سے بھی ڈرتے نہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. یعنی کوئی بھی نشانی اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو انسانوں کی ہدایت کے لیے دکھاتا ہے، ان یوزول چیزیں جو انسان کے نوٹس میں آتی ہیں، یہ اس میں سے کسی بھی چیز پر توجہ نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. یعنی ایسی نصیحتیں ان پر الٹا اثر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کھلا دیتا، ہم کیوں دیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ یہ روز قیامت کی باتیں ہوتی ہیں، آ کیوں نہیں جاتی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، ہمیں ٹائم بتاؤ. حالانکہ قیامت کو مانگنے والی چیز تو نہیں، انسان کو زندگی مانگنی چاہیے، موقع اور مہلت مانگنی چاہیے کہ وہ کچھ اچھے کام کر سکے، نہ کہ موت مانگے اور قیامت اور فتنے اور فساد کی تمنا کرے. دراصل یہ چیز کی راہ تک رہے ہیں، وہ بس ایک دھماکہ ہے
جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، یعنی قیامت اچانک آئے گی کہ یہ اپنے پیچھے کوئی بات کہہ کے بھی نہ جا سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے، جو جہاں کہیں ہوگا وہیں پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے گا. جیسے احادیث میں بھی آتا ہے کہ لوگ راستوں بازاروں میں چل رہے ہوں گے، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں ایک سور پھونک دیا جائے گا، اور حتیٰ کہ ایک دکاندار کپڑا پھیلا کے بیٹھا ہوگا کہ اسے واپس لپیٹنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی کہ قیامت آ جائے گی، کیونکہ سور پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل جو ہیں وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت حکم ہو اور فوری طور پر وہ اس کی تعمیل کر دیں، جیسا کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. سور پھونکنے والے فرشتے کی تیاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، گویا اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں، یعنی مسلسل ایک ہی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ اپنا کام کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں، ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا ہے، اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے، اپنا کان لگا دیا ہے، اب وہ نفخ یعنی پھونکے جانے کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. مسلمانوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پریشانی میں کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ کہو، اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، ہم نے اپنے رب پر توکل کیا ہے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کی حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا دیا. ایک سور وہ ہوگا جب پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، جتنے بھی لوگ زندہ ہیں، انسان، جانور وغیرہ، سب ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ان کو اسی حالت میں رکھے گا. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ جہاں کہیں مرے پڑے تھے وہاں سے دوبارہ اٹھ جائیں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی، یعنی یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، اس کی تفصیلات سب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسولوں کے ذریعے لوگوں کو بتا دی تھی. انہوں نے اگر اس کو نہیں مانا، نہیں جانا اور نہیں حق مانا تو پھر یہ ان کی اپنی غلطی ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ بس ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی کوئی بھی کہیں چھپ نہ سکے گا. اس دن کیا کہا جائے گا؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے، یعنی جو کر کے آئے ہو وہی تمہارے سامنے ہے حاضر. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے، یعنی ہر خواہش پوری ہونے کے ساتھ ساتھ امن کا پیغام، سلامتی کا پیغام، یعنی یہ ایسی نعمت اور ایسی دولت ہوگی جو ہر خوشی میں کئی گنا زیادہ اضافہ کر دے گی. یعنی انسان کے لیے صرف کھانا پینے کی خوشی کی بات نہیں ہوتی، صرف اچھا لباس ہی خوشیاں نہیں دیتا، بلکہ جس سے انسان کو محبت ہو اس کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام بھی انسان کے لیے سب سے بڑھ کر خوشی کا باعث ہوتا ہے. اہل جنت کی خوشحالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے یہ طے ہو گیا کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تم خوشحال رہو گے، کبھی مصیبت نہ آئے گی تم پر. تو یہ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہے اس کی طرف سے جب سلام آئے گا تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے. اور اے مجرمو، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو تم اکٹھے رہتے تھے، ایک گھر میں تھے، ایک معاشرے میں تھے، ساتھ ساتھ تھے، اٹھتے بیٹھتے، کولیگ سے آپس میں بہن بھائی تھے، رشتہ دار تھے، لیکن آج سب اپنے اپنے مقام پر، جیسے جس کے عمل ویسی اس کی جگہ.
آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، یعنی شیطان کی اطاعت نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس کا کام بھی یہی ہے کہ مسلسل انسان کو ورغلاتا رہے، اور اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میں مرتے دم تک انسان کو بہکاؤں گا، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی موت کے وقت تک۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو اس میں ہوپ ہے ہم سب کے لیے۔ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ یعنی مجرم لوگ جب اپنے جرم کا اقرار نہیں کریں گے یا جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، تو ان کے منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ یا اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے تھوڑے بہت کوئی اچھے کام کیے ہوں گے اور زیادہ برے کام کیے ہوں گے، وہ بھی اپنی نیکیوں کا چرچا کرنا شروع کر دیں گے، تو ان کا منہ بند کر کے ان کے ہاتھوں کو، پاؤں کو، جسم کو، کھالوں کو بولنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، جیسے احادیث میں تفصیل آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلا جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتھیلی ہوگی، یعنی ہاتھ بولیں گے انسان کے۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا اور میں نے نماز پڑھی۔ اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کی ران، گوشت، ہڈیوں سے کہا جائے گا، بولو۔ پھر اس کی رگ، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گی، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، یعنی دنیا میں بھی ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں ان کے ان گناہوں کی وجہ سے، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ یعنی ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھا کر رہے ہیں، ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اسی طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، پھر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں اس کی کمزوریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو کس طرح دنیا میں ہی تم اپنے آپ سے بے بس ہو جاتے ہو۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں، یعنی وہ بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور جس کمزوری کی حالت میں وہ زندگی کا آغاز کرتا ہے اسی کمزوری کی طرف پھر وہ اختتام پر پلٹ جاتا ہے، اور اس چیز کو انسان کوشش کے باوجود بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو، جو سوچنے سمجھنے والا ہو، جو غور کرتا ہو، جو نصیحت سنتا ہو اور جو کچھ کرنے کی تمنا رکھتا ہو۔ رہے وہ لوگ جن کے دل مردہ اور جو سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کے لیے پھر کچھ فائدہ نہیں، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، اور اب یہ ان کے مالک ہیں، یعنی اونٹ، بھیڑ بکریاں، گائے وغیرہ۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے، کسی کا یہ گوشت کھاتے، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، یعنی دودھ، اور دودھ سے پھر بائی پروڈکٹس، اس کے مزید چیزیں جو بنتی ہیں اور جو اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ افلا یشکرون، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یعنی بنایا ہم نے ان کے لیے سب کچھ، دیا ہم نے ان کو، یہ چلتی پھرتی فیکٹریاں ان کی ملکیت میں، لیکن شکر یہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں، یہ شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے یا ایک پانی کا گھونٹ پیتا ہے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی وہ ان کے کام آئیں گے، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کو تو خود جا کر ان کو سنبھالنا اور دیکھنا ہوتا ہے، یعنی بتوں کی صفائی ستھرائی اور ان کی جگہ کو ریپلیس کرنا یا ان کو کچھ پہنانا اتارنا، یہ تو سارے خود ان کے خدمتگار ہیں، نہ کہ وہ ان کے مددگار۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا جو نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا، اور پھر وہ سری جھگڑالی بن کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ہم پہ مثالیں چسپاں کرتا ہے، یعنی جب اللہ نے اس کو بولنے سننے والا بنایا تو اس نے اپنی زبان اور اپنی صلاحیتیں اللہ کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دی، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ وہ کس حال سے اٹھا۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ یہ تمہیں نظر نہیں آتا زمین آسمان میں طرح طرح کے انسانوں کی مختلف شکلیں، جانور، حیوانات، چرند پرند، پھول پتے، کیا کچھ اس نے نہیں بنایا؟ کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے؟ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ پہلے زمانے میں ماچس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، پتھروں کو ٹکرا کے اور درختوں کی ٹہنیوں کو ایک دوسرے پہ مار کے آگ لگائی جاتی تھی، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں کہ حیران کن چیز ہے کہ ایسے درخت پیدا کر دیے کہ جن سے تم آگ نکالتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پہ قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو، یعنی سب کی واپسی اسی کی طرف ہے۔